جب قرآن دیا تو کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے حبیب ہم نے آپ کو قرآن اور سبع مثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، ہم نے آپ کو قرآن اور سورہ فاتحہ عطا کی نہیں، دی۔ جب قرآن دینے کی باری آئی لفظ عطا پروردگار نے استعمال نہیں کیا۔ کیا فرق ہے قرآن میں اور فاطمہ میں؟ کیوں ایک کے لیے پروردگار لفظ عطا استعمال کر رہا ہے، دوسرے کے لیے لفظ ایتا استعمال کر رہے ہیں؟ الف تے یہ الف، الف عین تو یہ الف۔ تو مفردات راغب اصفہانی میں اور لغت کی دوسری کتابوں میں جا کر عطا اور ایتا کا فرق دیکھیے گا۔ ایتا کا مطلب ہے صلہ، عوض، بدلہ، جزا، حق، اور عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ قرآن دیا تو عطا نہیں کہا ہے، لیکن جب کوثر کو بھیجا ہے تو پروردگار عطا کہہ رہا ہے۔ عطا کیا فرق ہے؟ مثال دوں بچوں کے لیے، مثلا اگر مزدور اپنے آپ گھر میں لے کے آئیں کسی کام کے لیے اور اس کے ساتھ معین کرے کہ شام میں سارا دن کام کرو 8 گھنٹے، شام میں 1000 روپے آپ کو دیں گے، اور شام کے وقت اگر آپ 1000 کے بجائے 500 دے دیں، طے 1000 کیا، اور 500 دے دیں، 800 دے دیں، 900 دے دیں، یا 50 کم کر لیں، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے اگر کم دیا۔ اور اگر پورا 1000 دیا تو یہ حق ہے، یہ اس کا صلہ ہے، عوض ہے، بدلہ ہے، جزا ہے۔ اور اگر آپ 1000 کے بجائے 2000 دے دیں، یہ عطا ہے۔ اب سمجھیں کوثر کون ہے؟ نبوت دی، رسالت دی، شفاعت دی، جنت دی، کائنات دی، قرآن دیا، عطا نہیں کا۔ لیکن جب کوثر کی باری آئی فرمایا انا اعطیناک۔ اور اگر ابھی بھی عطا اور عطا کا فرق روشن نہ ہوا ہو کہ کیا فرق ہے قرآن میں اور محافظہ قرآن میں، کیا فرق ہے قرآن میں اور حقیقت کوثر میں، کیا فرق ہے قرآن میں اور ذات فاطمہ میں؟ 6236 آیتیں، کچھ قرآن سفر میں اترا، کچھ حضر میں، کچھ دیس میں، کچھ پردیس میں، کچھ گھر میں، کچھ باہر، کچھ صبح، کچھ شام، کوئی دن میں، کوئی رات میں، اور مسلسل 23 سال لگے ان 6236 آیتوں کو اترنے میں۔ لیکن علوم قرآن کی تمام کتابیں، استاد ہادی معرفت سے لے کر علامہ جلال الدین سیوطی تک، اور جتنی بھی کتابیں آج تک علوم قرآن پر لکھی گئی ہیں، کسی کتاب میں اگر کوئی روایت مل جائے تو مجھے بتائیے کسی محدث نے، کسی تاریخ نویس نے، کسی سیرت نگار نے، یا کسی علوم قرآن کے ماہر نے لکھا ہو کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر گرامی اسلام بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے پھر آیت وصول کی۔ نہ 6236 آیتیں لے کے آئے جبرائیل، اگر پیغمبر بیٹھے تو بیٹھے وصول کر لیا، لیٹے تو لیٹے وصول کر لیا۔ لیکن فاطمہ زہرا جب بھی تشریف لے کے آتی تھی، پیغمبر نہ صرف اٹھتے تھے، اٹھ کے آگے چلتے تھے، آگے بڑھ کر فاطمہ کا استقبال کرتے تھے۔ کیوں استقبال کرتے تھے؟ وہ قرآن ختمی مرتبت پر نازل ہو رہا ہے، بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے وصول کر لیں۔ لیکن جسے لینے کے لیے پیغمبر نے ملک سے ملکوت تک کا سفر طے کیا ہو، جس فاطمہ کو لینے کے لیے ختمی مرتبت نے فرش سے عرش تک کا فاصلہ طے کیا ہو، اب ختمی مرتبت پر لازم ہے کہ ان کے آنے پہ ہمیشہ کھڑے ہو کر استقبال کریں، آگے بڑھ کر استقبال کریں۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر،
تو نتیجہ کیا لیا؟ چشمہ، حوض۔ کتنی خیرت سوز بات ہے۔ آپ سارے لفظوں کو چھوڑ دیجئے، یعنی خالق عقل، خدائے حکیم، ایک ستم دیدہ باپ جو رنجور ہیں، دکھی ہیں، حزین ہیں، محزون ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، ایک دکھی باپ کی اشکشوئی کرتے ہوئے جس کے 3 بیٹے دنیا سے جا چکے ہیں، ان لفظوں کے ساتھ تشفی دے اور تسلی دے کہ میرے محبوب ہم نے تم سے 3 بیٹے لے لی تو کیا ہو، دیکھو ہم نے تمہیں حوض عطا کر دیا، ہم نے تمہیں پانی دے دیا۔ معمولی عقل اور خیرت رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ کبھی بھی پانی اولاد کا بدل نہیں ہو سکتا، پانی اولاد کا صلہ نہیں ہو سکتا، پانی اولاد کا عوض نہیں ہو سکتا۔ جو خدا جنت و تمام حقیقتیں اور تمام نعمتیں عطا کرنے کے بعد، دینے کے بعد لفظ عطا استعمال نہ کرے، وہ ایک حوض دے کر کہے گا میں نے عطا کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کون ہے کوثر؟ خیر کثیر۔ خیر کثیر کے 28 معنی بیان کیے امام فخر الدین رازی نے صاحب تفسیر کبیر میں، تو وہ 28 معنی کیا کیا ہے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اب گنجائش نہیں۔ اس سے مراد شفاعت ہے، اس سے مراد معرفت ہے، اس سے مراد حکمت ہے، اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد نسل کثیر ہے۔ تو جتنے بھی مصداق ہیں سارے معنی ہم کہیں گے کہ ایسا نہیں کہ کوئی معنی غلط ہے، نہ سارے معانی جو انہوں نے بیان کیے سب درست ہیں، لیکن سارے کے سارے معانی جس ایک حقیقت میں جمع ہیں اسی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ ان تمام مفاہیم اور تمام معانی کا مصداق اتم اور بارز صرف اور صرف فاطمہ ہے۔ ہر وصف کو حق تعالی اپنی حد انتہا پر لے گیا، حد کمال تک ہر فضیلت کو لے گیا، اور پھر اس حقیقت عظمیٰ کا نام کوثر رکھا۔ کوثر عطا ہے، صلہ نہیں ہے۔ ہمارے شعراء بھی شعر لکھتے ہوئے تھوڑا احتیاط سے کام لیں۔ مثلا مجھے یاد آ گیا کسی شاعر کا شعر، بظاہر اچھا ہے لیکن قرآن کی فکر کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ متصادم ہے۔ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ تو میں عرض کروں فاطمہ صلہ نہیں ہے کہ سجدوں کے عوض مل جائے، نہ، فاطمہ مصطفیٰ پر اللہ کی عطا کا نام ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ تو آپ نماز پڑھتے رہیے، فعل امر تسلسل اور استمرار بیان کر رہے ہیں، نماز پڑھتے رہیے۔ وَانْحَرْ، اور نماز کافی نہیں ہے، اب بڑی قربانی دیجیے، اونٹ کنایا ہے، نہر کیجیے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیجیے۔ کیا ہے کوثر؟ اگر سمجھنا ہو تو وقت ختم ہو رہا ہے، بس ایک جملہ عرض کروں۔ کیا ہے مقام کوثر؟ سورہ مبارکہ ہے نصر، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت آ پہنچی، والفتح، اللہ کے نزدیک جناب سیدہ کا مقام، یہ قرآن ہے۔ عطا اور ایتا کی بات کی تو وہ بھی خود قرآن نے بات کی، اور ابھی جو بات عرض کرنے لگا ہوں اسے بھی قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور وہاں سورہ مبارکہ نصر میں پروردگار کیا فرما رہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے حبیب جب آپ تک اللہ کی نصرت آ پہنچی اور آپ کو فتح حاصل ہوئی۔ کیسی فتح؟ قرآن تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، يَدْخُلُونَ، کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجہ، فوج در فوج، گروہ در گروہ، ہزاروں کی تعداد میں دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے میرے مصطفیٰ، جب آپ کو اللہ کی نصرت آ پہنچی، فتح حاصل ہوئی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا
کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کفر اور شرک چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کیجئے، تسبیح کیجئے، فتح حاصل ہو جائے، غلبہ حاصل ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے، اللہ کی نصرت آ جائے اور ہزاروں لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہونا شروع ہو جائے۔ اتنی بڑی کامیابی پر تسبیح پڑھنے کافی ہے۔ تسبیح پڑھ لیجئے کافی ہے، لیکن یہ فاطمہ کون ہے اور یہ کوثر سے کیا مراد ہے کہ جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو اب تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، ساتھ قربانی بھی دیجئے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ کیا پیغمبر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز تہجد ہے، نماز شب۔ تو ختمی مرتبہ نے تو ساری زندگی کبھی نماز تہجد کو نہیں روکا، نہیں چھوڑا۔ خدا تو فرماتا ہے کہ اتنے اپنے قیام کو طول نہ دیجئے، کم نمازیں پڑھیں۔ فاطمہ کون ہے جن کے لیے فرما رہے فصل نماز پڑھیے؟ یہ کون سی نماز؟ نماز تہجد۔ تو آقا پہلے بھی پڑھتے تھے، تو کیا فرق ہے؟ خمینی بت شکن نے فرمایا کہ پہلے ختمی مرتبہ نماز تہجد کو اور نماز شب کو مستحب کی نیت سے پڑھتے تھے، لیکن عطا کوثر کے بعد اور فاطمہ زہرا کے آ جانے کے بعد اسی نماز تہجد کو ختمی مرتبہ واجب کی نیت سے پڑھتے تھے۔ اس عطا کے شکر پر اللہ نے نماز تہجد کو اپنے محبوب ختمی مرتبہ پر واجب قرار دیا۔ تب آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے۔